سجدے کے بہت سے پوشیدہ فائدے ہیں، لیکن سجدے کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ اس سے دماغ میں اضافی خون کی فراہمی ہوتی ہے اور یہ دماغ کو صحت مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یادداشت، کنسنٹریشن، اسٹرانگ ویژن، ہیئرنگ اور سائیکی بھی بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج ہم نیورو سائنس کی ایک پروفیسر کی کہانی سے پردہ اٹھائیں گے جس نے انسانی دماغ کے اعصاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹیکساس کی ایک مقامی خاتون جو ٹیکساس یونیورسٹی میں نیورو سائنس کی پروفیسر کے طور پر کام کرتی ہیں، ابتدا میں اسلام میں سکون پایا تھا۔ ڈاکٹر فریڈلما آلر نامی نیورو سائنس کی پروفیسر نے انسانی دماغ کے اعصاب کا مطالعہ کیا تو ایک چیز جس نے تجسس پیدا کیا وہ یہ تھا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ انسانی دماغ کے کچھ اعصاب ایسے ہیں جن تک خون نہیں پہنچتا۔ در حقیقت انسانی دماغ کے ہر حصے کو معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے خون کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فریڈلما نے کافی دیر تک تحقیق کرنے کے بعد بالآخر یہ حقیقت دریافت کر لی کہ دماغ کے اعصاب کو اس وقت تک خون نہیں آتا جب تک کوئی شخص انسانی جسم کے سب سے اونچے حصے یعنی سر کو فرش پر رکھ کر حرکت نہ کرے۔ دنیا کے 1.6 بلین مسلمان دن میں 34 مرتبہ 5 نمازوں میں یہ حرکت کرتے ہیں۔ اس تحریک کو سجدے کا نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فریڈلما کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اعصاب کو صرف چند لمحوں کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس سجدے کے مطابق ہے جو مسلمان دن میں 34 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں ایک ایسی موومنٹ ہے جس کے جسم کے لیے بہت سے فائدے ہیں، خاص طور پر دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ذاکر نائک کے مطابق بک القرآن ورسز ماڈرن سائنس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ورزش نہیں ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے، جیسا کہ سجدہ کرنا اور خدا سے دعا کرنا۔ جب انسان عام طور پر سانس لیتا ہے تو ہوا کا 1/3 پھیپھڑوں میں رہ جاتا ہے، لیکن سجدے میں جب انسان سانس لیتا ہے تو پیٹ کے پٹھے ڈایافرام پر دباؤ ڈالیں گے۔ ڈایافرام باقی ہوا کو باہر نکال دے گا تاکہ انسان تازہ سانس لے سکے، کیونکہ انسان تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص سجدے سے اٹھتا ہے تو ان کے پھیپھڑے صحت مند ہوں گے۔ طبی سائنس کے مطابق کاف مسلز پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کو پرفیرل ہارٹ کہا جاتا ہے، جو جسم کے نچلے حصے میں خون پمپ کرتا ہے، لہٰذا سجدے کی موومنٹ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سائنسی اعتبار سے سجدہ کرنا یوگا یا میڈیٹیشن سے بھی بہتر ہے۔ اس تحقیق کے بعد ڈاکٹر فریڈلما کو اسلامی کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کے سجدے کے بارے میں معلوم ہوا اور مسلمان کلیگ سے بات چیت کر کے اور پوری آگاہی کے ساتھ ڈاکٹر فریڈلما نے شہادت کے 2 جملے کہہ کر اسلام کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دین اسلام میں اس کے عقیدے کے بارے میں رہنمائی عطا کی۔ اب ڈاکٹر فریڈلما قرآن کے ساتھ علاج کے نام سے ایک کلینک کھول رہی ہیں۔ وہ اسلامی ادویات کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیات کا استعمال کرتے ہوئے علاج فراہم کرتی ہیں جو قرآن اور نبی محمد کی حدیث کی طرف سے تجویز کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر فریڈلما کو 2012 میں وومین آف اسپرٹ کا ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر فریڈلما مریضوں کے لیے سختی سے مشورہ دیتی ہیں کہ وہ روزہ رکھیں، صحت مند زندگی اور قرآن میں بتائی گئی دوائیوں کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، جیسے شہد، سیاہ بیج اور زیتون کا تیل۔ ڈاکٹر فریڈلما نے بینک ہیمپٹن یونیورسٹی نیو یارک کی سجدے کی ریسرچ میں حیرت انگیز چیزیں دریافت کیں۔ سجدے کی صحیح موومنٹ اور باقاعدگی نہ صرف جسمانی تناؤ اور انزائٹی کو کم کرتی ہے بلکہ کمر کے نچلے حصے میں درد والے افراد کے لیے کلینیکل تھراپی کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ آپ اس موومنٹ کو فزیکل تھراپی، انٹرونشن ایکسرسائز یا یوگا کی طرح سوچ سکتے ہیں جو کمر کے نچلے حصے میں درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ محمد کسانہ نے کہا ہے کہ سجدے کی صحت سے متعلق فوائد کی تحقیق کے لیے انٹرنیشنل جرنل آف انڈسٹریل اینڈ سسٹمز انجینئرنگ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مصنف محمد کسانہ اور ان کے ساتھیوں نے نماز کی موومنٹ پر مبنی عدد و شمار کا تجزیہ کیا تو پتہ چلتا ہے کہ کمر اور گھٹنوں کا صحیح استعمال کمر کے نچلے حصے میں درد والے افراد کے درد کو کم کر سکتا ہے۔ کسانہ نے مزید کہا کہ سجدہ کرنے سے جوڑوں کی لچک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا کمر کی تکلیف والے افراد کو بھی اس گھٹنے ٹیکنے کی پوزیشن میں زیادہ وقت گزارنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ تاہم اس تجویز کی چابی صحیح سجدہ پوزیشن ہے۔ اگر آپ کے سجدوں کا زاویہ اور حرکت غلط ہے
آپ کی کمر میں درد در حقیقت مستقبل میں بڑھے گا۔ ریسرچرز سینسر اور کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے جسمانی تجربات کے ذریعے اپنے نتائج کی تصدیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلینیکل ہیپنو تھراپی کے ماہر ڈاکٹر آئزا ڈیلن نے کہا کہ نماز میں سجدہ کی پوزیشن دماغ کے مختلف حصوں، خاص طور پر پری فیرنٹل کارٹیکس میں غذائی اجزاء پر مشتمل خون کے بہاؤ میں زیادہ تیزی سے مدد کرتی ہے۔ پری فیرنٹل کارٹیکس دماغ کا ایک حصہ ہے جو فیرنٹل لوب کے سامنے واقع ہے اور مختلف پیچیدہ طرز عمل کا ذمہ دار ہے، جس میں منصوبہ بندی بھی شامل ہے، اور یہ انسان کی شخصیت کی نشوونما میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اناٹومی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تھائی لینڈ کے ایک سائنسدان جس کا نام ٹیگارٹٹ ٹیجسن ہے، ایک حیرت انگیز چیز بھی دریافت کی۔ ٹیگارٹٹ ٹیجسن نے اسکین کی لیئرز پر ریسرچ کی جو قرآن کے مندرجات سے مطابقت رکھتی ہے۔ ٹیگارٹٹ ٹیجسن نے اسلام قبول کیا۔ ڈرماٹولوجی کی ریسرچ کے بعد ایک اناٹومیکل جائزے میں اس نے دریافت کیا کہ جلد کی تہہ 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی ایپیڈرمس، ڈرمس اور کٹیوٹس۔ اس آخری تہہ میں خون کی نالیوں اور اعصاب کے سرے ہوتے ہیں۔ اناٹومی کے میدان میں ہونے والی جدید دریافتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جلنے کی صورت میں اگر جلنا بہت گہرا ہو تو وہ اعصاب مر سکتے ہیں جو احساس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب آخری تہہ تک جل جائے تو انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جلنے کی وجہ سے مختلف اعصابی سروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا اور ہر بار جلنے پر ان کی جگہ نئی جلد ڈالے گا۔ اس لیے اس آیت سے نئی جلد کو تبدیل کرنے کے عمل کا مقصد جہنم کی آگ سے جلنے کے درد کو محسوس کرنا ہے، اور اگر اسے کسی نئے سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے تو خود بخود، جیسا کہ ٹیگارٹٹ ٹیجسن کی دریافت کے ساتھ، آخری تہہ تک جل جاتا ہے۔ اس کی خرابی کی وجہ سے شخص کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ 3 نومبر 1983 ٹیگارٹٹ کے لیے تاریخی تھا، کیونکہ اس دن انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کے سامنے شہادت کا اعلان کیا اور اعلان کیا کہ اس نے اپنا اسلام قبول کر لیا ہے۔